ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو پیدا کیا، یہی انسان اگر قرآن اور سنت سے رہنمائی لے گا تو یہی انسان دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہے۔ جیسے کہ ابتدا اور شروع کے اندر آیت کریمہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا کہ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جائیں، فوت ہو جائیں، قتل کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبی، سیرت، کردار، مناقب کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ تو سیدنا عثمان ابن عفان ایسے حضرات تھے جو کہ کاتب وحی قرآن بھی تھے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر چند اشخاص جو پڑھے لکھے تھے ان میں سے سیدنا عثمان ابن عفان بھی تھے۔ اور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات اور خوبی یہ ہے کہ سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس تک پوری کی پوری کتابت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے اعتبار سے اختلاف ہوا، کیونکہ اس سے پہلے ایک نسخے کے اندر، ایک کتابچے کے اندر قرآن مجید تو بن رہی تھا، تو لوگوں کے پڑھنے کے اعتبار سے اختلاف ہوا۔ تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے کے پورے قرآن مجید کو جو آج بھی ہمارے پاس ہے کتابچے کی شکل کے اندر، ایک اوراق اور گتے کی شکل کے اندر بند، تو یہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر قرآن کو جمع بھی کروایا، جسے جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور رسم الخط عثمانی بھی سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے جامع القرآن یعنی قرآن کو جمع بھی کیا ہے، اور ناشر القرآن بھی ہیں کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر قرآن مجید کو لکھوا کے مختلف علاقوں کے اندر مختلف لوگوں کے ہاں، بڑے بڑے جو امارات تھے ان کے ہاں بھیجا بطور تحفہ کے، تاکہ قرآن مجید کی جو علوم ہے، تعلیم ہے، یہ پھیلتی رہے۔ تو سیدنا عثمان ابن عفان حافظ قرآن بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سیدنا عثمان ابن عفان کے ان اچھے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔